الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين. اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رجوع اللہ، اللہ کی طرف رجوع کرنا. ذی الحج کا مبارک مہینہ شروع ہونے کو ہے اور الحمدللہ اللہ کی توفیق کے ساتھ اور اس کی دی ہوئی ہدایت کے ساتھ یہ جو سیشن ہم انشاءاللہ شروع کرنے جا رہے ہیں، اس کے پیچھے صرف ایک ہی مقصد ہے، اور وہ کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے راضی ہوں، اللہ ہم سے خوش ہو جائیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے یہ عمل اس کے ذریعے ہمارے ایمان کو طاقت بخشیں اور ہمارے عمل میں بہتری آئے. اور دوسری بات یہ کہ جو حدیث میں ہم نے پڑھا تھا وہ یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کوئی بھی عمل اتنا محبوب نہیں جو ان 10 دنوں میں کیے ہوئے اعمال میں سے اعمال ہیں. تو اسی کو سامنے رکھتے ہوئے الحمدللہ ہم نے یہ سیشن شروع کیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے وہ اعمال جو ہم مختلف طریقے پہ کریں گے انشاءاللہ اللہ کی توفیق کے ساتھ، روزہ رکھیں گے، قرآن پڑھیں گے، تہجد پڑھیں گے، اور صدقات کریں گے، جو بھی ہم اچھے کام کریں گے ان میں ہم ایک وہ کام بھی کریں کہ جس کے اوپر فرشتوں کا نزول بھی ہوتا ہے نا. جیسے وہ حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو لوگ اللہ کے گھروں میں کسی گھر میں جمع ہو کر اللہ تعالیٰ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں اور آپس میں اس کا درس اور مذاکرہ کرتے ہیں تو ان پر سکینت نازل ہوتی ہے، رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے، فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں اور اللہ ان کا ذکر ان میں کرتا ہے جو اس کے پاس ہوتے ہیں. تو کتنا ہی اچھا ہو کہ اس مہینے میں، اس مبارک 10 دنوں میں جن میں اعمال جو کیے جاتے ہیں اللہ کو وہ سب سے زیادہ محبوب ہیں، تو ہم ان اعمال میں یہ جو تمام اعمال ابھی حدیث میں پڑھے گئے ہم وہ اکٹھے بیٹھ کے کریں. کیونکہ دیکھیے اکٹھے بیٹھنے کی صورتیں مختلف ہو گئی نا. الحمدللہ ہم سب اپنے اپنے گھروں میں ہیں، لیکن جب ہم اکٹھے بیٹھ کے سنیں گے، ایک ٹائم پہ سنیں گے، تو انشاءاللہ اللہ سے امید ہے کہ اللہ ہمارے گھروں پر بھی رحمت کریں گے، سکینت ہوگی، فرشتے ڈھانپ لیں گے. اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمارا بھی ذکر اپنے پاس جو مخلوق موجود ہے اللہ جن میں کرتا ہے ان میں ہمارا ذکر بھی کرے. اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیے تلاوت قرآن یہ بھی اللہ کو راضی کرنے کا باعث ہے نا. قرآن سے فائدہ اٹھانا جو ہے وہ بہت ہی آسان چیز ہے، لیکن ہمارے جو ڈیلی روٹینز ہیں انہوں نے ہمارے لیے آسان اعمال اتنے مشکل بنا دیے ہیں کہ ہم ان کے لیے ہم کہتے ہیں وقت نہیں ملتا. اصل میں جب ہم اس کو شروع کرتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ وقت میں بہت برکت ہو جائے گی. آپ اپنی نیت کر لیں کہ انشاءاللہ آپ نے ان 10 دنوں میں قرآن مکمل کرنا ہے، بس آپ نیت کر لیں، آپ شروع کریں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات وسعتیں دینے والی ہے. امام قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں جب تو قرآن سے فائدہ اٹھانے کا ارادہ کرے تو اس کی تلاوت اور اسے سننے کے وقت دل سے باقی سب خیال نکال دے اور اپنے کان اسی کی طرف لگا اور اس کے حضور اس طرح حاضر ہو جیسے وہ تجھے خطاب کر رہا ہے، اور دیکھ کہ یہ کلام کون کر رہا ہے اور کس سے کلام کر رہا ہے، کیونکہ یہ خطاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے تیرے ہی لیے ہے اور جو اس کے رسول کی زبان پر سے ادا ہوتا ہے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں نا اِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَ لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ الشَّهِيدُ، کہ بلا شبہ اس قرآن میں اس شخص کے لیے نصیحت ہے جو آگاہ دل رکھتا ہے یا وہ کان لگاتا ہے اس کی طرف جبکہ وہ دل و دماغ سے حاضر ہو. اسی میں امام قیم کہتے ہیں کہ اگر دنیا کے بادشاہوں میں سے کسی بادشاہ کا خط تیرے پاس آئے جس میں اس نے تجھے کسی بات کا حکم دیا ہو یا کسی چیز سے منع کیا ہو تو تجھے اس وقت تک قرار نہیں آئے گا اور تیری پریشانی دور نہیں ہوگی جب تک کہ تو اسے پڑھ نہ لے. کیونکہ جب کوئی خط آتا ہے ہمارے لیے یا کوئی میسج بھی آئے تو جب تک ہم اس میسج کو کلک کر کے کھول نہ لیں وہ کیوریوسٹی برقرار رہتی ہے. اور کہاں یہ کہ وہ میسج کسی بادشاہ کی طرف سے ہو.
جب تک تو اسے پڑھ نہ لے، تو سمجھ نہ لے، اس پر عمل نہ کر لے، پھر اللہ کے کلام کی کیا عظمت ہے جو بادشاہوں کا بادشاہ اور شقاوت اور سعادت کے سب ذرائع اس کے پاس ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ، اگر اس قرآن کو ہم کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو تم دیکھتے کہ وہ اللہ کے خوف سے دبا جا رہا ہے اور پھٹ پڑ رہا ہے، لیکن تو اس کا کوئی اہتمام نہیں کرتا، نہ اس کی قرات کرنے کا، نہ اس کے معنی سمجھنے کا تو حریص ہے۔ افسوس تجھے قرآن پڑھنے اور اس کے مفہوم سمجھنے کا کوئی شوق ہی نہیں۔ اللہ تجھے توفیق دے، آمین۔ یہ امام قیم رحمہ اللہ نے لکھا، اور اس کے بارے میں آپ دیکھیے کہ ایک چھوٹی سی چیز جو ابھی اس سیشن سے پہلے میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گی، وہ یہ کہ ہم نے وہ کام کرنے ہیں انشاءاللہ اس عشرے میں، ان 10 دنوں میں جو اللہ کو محبوب ہیں۔ اب وہ کام ہمیں کیسے پتہ چلیں گے، وہ بھی قرآن بتاتا ہے۔ اور پھر ہم کیوں ایسے عمل کریں کہ جو اللہ کو محبوب ہیں، تاکہ ہم اللہ کے پیارے ہو جائیں۔ تو اللہ کے پیارے ہونے کے لیے پھر ہم قرآن کی طرف رجوع کریں گے، اور پھر اب ہم سوچیں کہ ہم اللہ کے کیوں پیارے بننا چاہتے ہیں، کیونکہ ہم اللہ کو جاننا چاہتے ہیں، ہم اللہ سے تعلق بنانا چاہتے ہیں۔ تو اس تعلق بنانے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ پھر قرآن سے رجوع کرنا ہوگا، کیونکہ قرآن ہی وہ ایک ایسا ذریعہ ہے جو اللہ کا صحیح تعارف دیتا ہے، ہمارے عقیدے کی اصلاح کرتا ہے۔ تو اسی بنا پر عقیدے کی اصلاح کے لیے ہی ہم نے یہ پارہ الحمدللہ چنا ہے، کیونکہ 30ویں پارے میں عقائد پر بہت زیادہ زور دیا گیا ہے۔ عموماً الحمدللہ ہم سب مسلمان ہیں، ہم سب روزہ نماز کرتے ہیں، لیکن کچھ ایسی چیزیں ہیں جن میں ہم روٹین لائف میں آ کے تھوڑا سا ان سے غافل ہو جاتے ہیں یا ہم بھول جاتے ہیں۔ تو انشاءاللہ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری کمزوریوں سے قطع نظر کرتے ہوئے ہماری اصلاح کریں، اور ہمارے عقائد جو ہیں اس قرآن کے ذریعے مضبوط کریں، اور اس سیشن کے ذریعے جو رجوع اللہ کا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارا اللہ کی طرف رجوع کرنا قبول کریں، اور اللہ تعالیٰ ہمارا تعلق اپنی ذات کے ساتھ ویسا بنا لیں جیسا اللہ چاہتے ہیں کہ اس کے بندوں کا تعلق اس کے ساتھ ہو۔ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عم یتساءلون، یہ لوگ کس چیز کے بارے میں پوچھ گچھ کر رہے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب نبوت سے نوازا گیا تو آپ نے توحید کا ذکر کیا، قیامت کے بارے میں بتایا۔ تو جب یہ آپ نے بتایا تو قرآن کی تلاوت فرمائی، تو کفار اور مشرکین باہم ایک دوسرے سے پوچھنے لگے کہ یہ کیا چیز ہے، یہ قیامت کیا واقع ممکن ہے جیسا یہ شخص دعویٰ کر رہا ہے، یا یہ قرآن واقعی اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے جیسا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں۔ تو پہلی چیز جو ریز کی گئی تھی مشرکین کی طرف سے وہ کیا تھا؟ سوال۔ تو عما یتساءلون، وہ کس چیز کے بارے میں پوچھ گچھ کر رہے ہیں، کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کا جواب بھی خود دے رہے ہیں، عن النبأ العظیم، یہ لوگ بڑی خبر کے متعلق پوچھ رہے ہیں، یعنی جس بڑی خبر کے درمیان اختلاف ہے۔ اس سے متعلق کیا بات ہے؟ اس بڑی خبر سے بعض نے قرآن مجید مراد لیا، یعنی کافر اس کے بارے میں باتیں کرتے تھے کہ یہ کیا چیز ہے، یہ کوئی جادو ہے، کہانت ہے، شعر ہے، کوئی پہلوں کی کہانیاں ہے۔ اور بعض علماء کے نزدیک اس سے مراد قیامت کا برپا ہونا اور دوبارہ زندہ ہونا ہے، اور اس میں بھی کچھ اختلاف تھا۔ کوئی بالکل انکار کرتا تھا، صرف کنفیوژن کا اظہار کرتا تھا کہ قیامت آئے گی یا نہیں، اور بعض کہتے تھے، یعنی سوال کرنے والے کچھ مومن بھی تھے، مومن اور کافر دونوں تھے۔ مومنین کا سوال کیوں تھا؟ کہ یقین میں اضافہ ہو جائے، وہ اور کنفرم ہو جائیں اور اپنی کنفیوژنز وہ دور کر لیں۔ اور کافروں کا سوال کیا تھا؟ استہزاء، مذاق اڑانے کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ یہی بتا رہے ہیں کہ کویسچن کر رہے ہیں عن النبأ العظیم، بڑی خبر کے متعلق، اور وہ کون سی خبر ہے؟ الذی ہم فیہ مختلفون، جس کے بارے میں یہ اختلاف کر رہے ہیں۔ یعنی جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ مومن اور کافر دونوں ہی کویسچنز کرتے تھے، اور دونوں کی انٹینشنز مختلف تھیں۔ اللہ فرماتے ہیں کلا سیعلمون، یقیناً یہ عنقریب جان لیں گے۔ ثم کلا سیعلمون، پھر بالیقین انہیں جلد معلوم ہو جائے گا۔
مراد کیا ہے؟ یعنی یہ ڈانٹ اور یہ جو زجر ہے ان قریب ان کو معلوم ہو جائے گا کہ آگے اللہ تعالیٰ اپنی کاریگری اور عظیم قدرت کا تذکرہ فرمانے جا رہے ہیں، تاکہ توحید کی حقیقت ان کے سامنے واضح ہو جائے اور اللہ کا رسول ان کو جس طرف بلا رہے ہیں وہ ان کو کلیئر ہو جائے، ایمان لانا آسان ہو جائے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون، ان کو پتہ چل جائے گا، یہ دیکھ لیں گے۔ اور کس بات پہ دیکھ لیں گے؟ اب آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی قدرت کی ایسی نشانیاں سامنے رکھتے ہیں۔ الم نجعل الارض مہادا، کیا ہم نے زمین کو فرش نہیں بنایا؟ فرش سے مراد یعنی تم زمین پر چلتے پھرتے ہو، اٹھتے بیٹھتے ہو، سارے کام کرتے ہو، لیکن زمین ہلتی نہیں ہے، زمین کو ہلتا ہوا نہیں پاتے، زمین ڈولتی نہیں ہے۔ اتنی بڑی بڑی بلڈنگز ہم آج بنا رہے ہیں مگر زمین اپنی جگہ پر قائم ہے۔ والجبال اوتادا، اور پہاڑوں کو میخیں نہیں بنایا۔ میخیں سے مراد کیا ہے؟ اوتادا جو ہے اس کا مطلب ہے کیل، میخیں، یعنی پہاڑوں کو زمین کے لیے میخیں بنایا تاکہ زمین ساکن رہے، حرکت نہ کرے، کیونکہ حرکت اور اضطراب کی صورت میں زمین جو ہے وہ رہائش کے قابل نہیں رہے گی۔ پھر اس کے بعد وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، تمہیں بھی اکیلے پیدا نہیں کیا، تمہارا مذکر اور مؤنث دونوں جوڑے بنائے، تمام اصناف، نر اور مادہ، تمام شکلوں رنگوں، آپ دیکھیے ہر ایک کا اپنا جوڑا ہے۔ پھر اس کے بعد وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، تمہارے لیے نیند کو آرام کا سبب بنایا۔ سبات کے معنی ہوتے ہیں قطع کرنے کے، کاٹ دینے کے، تو رات بھی انسانوں اور حیوان کی ساری حرکتیں کاٹ دیتی ہے۔ کیوں؟ تاکہ سکون حاصل ہو، لوگ آرام کی نیند سو لیں۔ یا مطلب یہ ہے کہ رات تمہارے اعمال کاٹ دیتی ہے، یعنی عمل کے سلسلے کو ختم کر دیتی ہے، اور عمل کا ختم ہونے سے مراد کیا ہے؟ آرام۔ مگر ہمارے ہاں اب کیا ہو گیا؟ آرام سے ہم بستر پر لیٹتے ہیں رات کو اور ساری دنیا گھومتے ہیں، موبائل پر سرفنگ کرتے رہتے ہیں، اور موبائل کے اوپر ہی ہم اتنا وقت ویسٹ کرتے ہیں کہ وہ ہماری تہجد بھی اس پہ جاتی ہے، ہماری فجر بھی لیٹ ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نیند کو آرام کا سبب بنایا۔ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، اور رات کو لباس بنایا، پردہ پوش، یعنی رات کا اندھیرا اور سیاہی جو ہے وہ ہر چیز کو چھپا لیتی ہے نا، تو جس طرح لباس انسان کے جسم کو چھپاتا ہے، رات کا وقت قتادہ کہتے ہیں کہ رات کو آرام اور سکون کے لیے بنایا۔ وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، اور اللہ نے دن کو روشن بنایا، کیوں؟ تاکہ لوگ اس میں کمائیاں کریں، جد و جہد کریں، اپنے کسب معاش کے لیے نکلیں۔ اور ہم نے کیا بنا لیا؟ رات کو جاگنے کا وقت اور دن کو لمبا سونے کا وقت۔ اور آپ دیکھیے کہ اب جو کوارنٹائن کا ٹائم گزرا ہے اور لوگ جو گھروں میں ہیں اور بچے گھروں میں ہیں، تو ماؤں کی روٹین کیا ہے، بچوں کے سونے اور جاگنے کی روٹین کیا ہے؟ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان کیا ہے کہ برکتیں تمہاری صبحوں میں ہیں، مگر صبح تو اب ہمارے تو چھوٹے بچے صرف تبھی صبح دیکھتے ہیں جب وہ اسکول جن دنوں میں جا رہے ہوتے ہیں، گھروں میں ہوں تو وہ رات ساری جاگتے ہیں، بچے بھی جاگتے ہیں، بڑے بھی جاگتے ہیں، اور دن جو ہے وہ سوتے ہیں۔ پھر اس کے بعد فرمایا وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا، اللہ سبحانہ تعالیٰ آسمانوں کا ذکر کر رہے ہیں کہ تمہارے اوپر 7 آسمان بنائے، اور یہاں پر ان میں سے ہر ایک کا فاصلہ 500 سال کی مسافت جتنا ہے، تو جو اس کے استحکام، اس کی مضبوطی، اس کی طاقت، اس کے شدید ہونے کی گواہی ہے۔ ہم نے تمہارے اوپر 7 مضبوط آسمان بنائے۔ وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا، اور سورج کو چمکتا ہوا بنایا۔ اور یہ جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا وَجَعَلْنَا، تو جَعَلَ کا مطلب ہے خلق، یعنی جو سورج ہے اس کی تخلیق ہی اس لیے کی کہ وہ اپنا کام کرے، اور وہ اپنا کام کر رہا ہے۔ پھر فرمایا وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا، اور ہم نے نازل کی تم پر معصرات۔ معصرات یہ کیا چیز ہے؟ وہ بدلیاں جو پانی سے بھری ہوئی ہوتی ہیں۔ ابن عباس کے مطابق یہ وہ بادل ہیں جو پانی بھرے ہوئے لے کر آتے ہیں، اور بالکل ایسے کہ وہ لیک ہونے کے قریب ہوتے ہیں، اس طرح کے بھرے ہوئے بادل۔ تو اللہ کہتے ہیں ہم نے نازل کیا سجاجا، اس کو برسنے والا، کثرت سے بہنے والا، سجاجہ کثرت سے بہنا، لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا، تاکہ اس کے ذریعے اناج اور جسے ایسی خوراک جس کو ذخیرہ کیا جاتا ہے وہ پیدا کرے، گندم، چاول، جو، مکئی، دال، نباتات، سبزیاں، فروٹس، اور پھر جو جانور ان کو کھاتے ہیں اور ان جانوروں کا گوشت ہم استعمال کرتے ہیں وہ سب اس میں آ جاتا ہے۔ لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا،
پھر وجنات الفافا، الفافا یعنی شاخوں کی کثرت کی وجہ سے ایک دوسرے سے ملے ہوئے گھنے باغ. آپ کو اپنا ایسا باغ یا ایسا اپنا کوئی گھر میں کوئی ایسا پورشن ہی ذہن میں لے آئیں جس میں آپ نے بہت گرینری یا گراس گرو کی ہو یا بہت پلانٹس رکھے ہوں، تو وہ کس طرح آپس میں جب وہ شاخیں ملتی ہیں تو وہ اتنا چھوٹا سا بھی پورشن ہو تو وہ اتنا خوبصورت لگتا ہے. کہاں یہ کہ گھنے باغ. تو یہاں یہی بات کی گئی کہ شاخوں کی کثرت کی وجہ سے ملے ہوئے باغ. اب یہاں تک اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیسی کیسی نعمتوں کا ذکر نہیں کر دیا. زمین کا فرش ہونا، آسمان کا میخیں ہونا، اب اس کو ساتھ ساتھ ٹیلی کرتے جائیے. اس کے بعد ازواج جوڑوں میں پیدا کرنا، پھر سبات یعنی رات کو روک دینا ہر چیز کا، آرام کا ٹائم بنانا، رات کو لباس بنا دینا، دن کا روشن ہو جانا، آسمانوں کا شدید ہونا، سورج کا موجود ہونا، پانی کا نازل ہونا اور کثرت سے، اور اس کے ذریعے اناج کا اگنا، اور پھر باغوں کی کثرت. ان سب باتوں کے بارے میں بات کر کے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان یوم الفصل کان میقاتا، بے شک فیصلے کا دن کا وقت مقرر ہے. یہ تمام چیزیں جو تم اپنی نظروں سے دیکھتے ہو عین الیقین ہے، تمہیں کنفرم ہے، تمہارے سامنے ہے. جس طرح ان پر تمہیں یقین ہے، یاد رکھو قیامت کا دن بھی آنے والا ہے، یعنی اولین اور آخرین سب کے جمع ہونے کا اور وعدے کا دن. اسے فیصلے کا دن اس لیے کہا گیا کہ اس دن جمع ہونے کا مقصد ہی کیا ہے کہ تمام انسانوں کو ان کے اعمال کی روشنی میں فیصلہ کیا جائے. تو فیصلہ کرنے کے لیے پھر یہ دن آنے والا ہے. اور پھر اس دن کیا ہوگا، اب آگے اس دن کے نقشے کو کھینچا جائے گا. یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا، جس دن سور پھونکا جائے گا تم فوج در فوج چلے آؤ گے. کیا مراد ہے؟ بعض نے اس کا مفہوم یہ بیان کیا کہ ہر امت اپنے رسول کے ساتھ میدان حشر میں آئے گی. یہ دوسرا نفخہ ہوگا جس میں سب لوگ قبر سے زندہ اٹھ کے آ جائیں گے. اللہ تعالیٰ آسمان سے پانی نازل فرمائے گا جس سے انسان کھیتی کی طرح جیسے کراپس گرو کرتی ہیں نا، اس طرح انسان اگ آئے گا. انسان کی ہر چیز بوسیدہ ہو چکی ہوگی، ہڈیاں گل چکی ہوں گی، سب ختم ہو چکا ہوگا سوائے ریڑھ کی ہڈی کے آخری سرے کے، جو بالکل چھوٹی ٹپ ہوتی ہے نا ریڑھ کی ہڈی کی، بس انسان کی وہ بچی ہوگی. کبھی سوچئے کتنے دنیا میں لوگ آئے، کتنے ہی گئے، اور جتنے گئے ہیں وہ سب کے سب مٹی میں جا کر مٹی ہو چکے ہیں، ختم ہو چکے ہیں، فنا ہو چکے ہیں. قیامت کے دن وہ ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہڈی کا، اس پہ وہ بارش برسے گی، اور اسی سے قیامت والے دن تمام مخلوق کی دوبارہ ترکیب ہو جائے گی، سب کے سب کھڑے ہو جائیں گے. اور پھر اسی میں آتا ہے نا کہ سب کے سب نکل کے کھڑے ہو جائیں گے. اور یہاں پر یہی بات پھر بیان کی گئی کہ وہاں پر سب نازل ہو جائیں گے. جیسے حدیث میں آتا ہے نا، ابو ہریرہ سے مروی ہے حدیث، آپ نے بیان کی، فرمایا ما بین النفختین 40. اب یہاں پر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ یہ 40 سال ہوگا، 40 ہوگا، یعنی حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا ما بین النفختین 40، یعنی 2 نفخوں کے درمیان فاصلہ 40 ہوگا. ابو ہریرہ کے جو اسٹوڈنٹس تھے انہوں نے پوچھا 40 دن ہوگا؟ انہوں نے کہا میں نہیں کہہ سکتا. شاگردوں نے پوچھا 40 ماہ ہوگا؟ انہوں نے کہا مجھے خبر نہیں. شاگردوں نے پوچھا 40 سال ہوگا؟ انہوں نے کہا میں یہ بھی نہیں کہہ سکتا. پھر اللہ کے رسول نے فرمایا، اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ پھر اللہ تعالیٰ آسمان سے پانی نازل فرمائے گا جس سے لوگ اس طرح اگیں گے جس طرح فصل اگتی ہے. انسان کی ریڑھ کی ہڈی کی دمچی کے سوا ہر چیز فنا اور بوسیدہ ہو جائے گی. اسی سے قیامت کے دن مخلوق کو دوبارہ جوڑا جائے گا. تو یہاں پر آپ دیکھیے اتنی بڑی اللہ نے اپنی قدرت کی نشانیاں بیان کرنے کے بعد کیا فرمایا کہ جس طرح یہ چیزیں پیدا کرنا اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں تھا، تمہیں پیدا کرنا بھی مشکل نہیں ہوگا، کچھ بھی نہیں مشکل اللہ کے لیے. تو یہاں پر آگے فرمایا کیا وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا، اور وہ قیامت کا دن کیسا ہوگا؟ آسمان دروازوں کی شکل میں ہو جائے گا، دروازے کھول دیے جائیں گے، اور دروازے ہی دروازے ہو جائیں گے، یعنی فرشتوں کے نزول کے لیے راستے بن جائیں گے، فرشتے زمینوں پر اتر آئیں گے. وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا،
اور پہاڑ چلائے جائیں گے جیسا کہ سراب ہوتے ہیں. سراب آپ جانتے ہیں، وہ جو گرمیوں میں ریت کو دور سے جو پانی محسوس کرتا ہے انسان جب دیکھے، یعنی وہ ریت جو دور سے پانی محسوس ہو. تو پہاڑ بھی سراب کی طرح صرف دور سے نظر آنے والی چیز بن کر رہ جائیں گے اور اس کے بعد بالکل ختم ہو جائیں گے. ان کا کوئی نشان باقی نہیں رہے گا. بعض کہتے ہیں نا کہ قرآن میں پہاڑوں کی مختلف حالتیں بیان کی گئی ہیں، یعنی ڈفرینٹ سٹیجز آئی ہیں، جن میں یہ بھی آتا ہے کہ فدکت دکۃ واحدہ، کہ ان کو ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا، پھر دھنی ہوئی روئی کی طرح ہو جائیں گے پہاڑ قیامت کے دن. ایک جگہ ڈسٹ بھی آتا ہے، فکانت ہباء منبثا، یعنی وہ گرد و غبار ڈسٹ ہو جائے گی پہاڑ، ان کو اڑا دیا جائے گا. یہ بھی آتا ہے. پھر پانچویں حالت یہ ہے کہ وہ سراب ہو جائیں گے، یعنی لا شیء جیسی بات ہوگی، ہے ہی نہیں. لگے گا پہاڑ ہیں لیکن وہ ہوں گے ہی نہیں. پھر آگے فرمایا ان جہنم کان مرصادا، یہ ہے اینڈ، کہ جہنم گھات میں ہے. گھات کیا ہوتا ہے؟ ایسی جگہ کو کہتے ہیں جہاں چھپ کر دشمن کا انتظار کیا جاتا ہے تاکہ وہاں سے گزرے تو اس پر فوراً حملہ کر دیا جائے. تو جہنم کے دروغے بھی جہنمیوں کے انتظار میں اسی طرح بیٹھے ہیں، یا خود جہنم، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جہنم اللہ کے حکم سے کفار کے لیے گھات لگائے بیٹھی ہے. اور کس کے لیے ہے؟ للطاغین مآبا، سرکشوں کا ٹھکانہ. مآب کہتے ہیں لوٹنے کی جگہ، یعنی ہمارا گھر جدھر انسان، مآب کیا ہوتا ہے؟ بار بار لوٹنے کی جگہ، جہاں انسان بار بار لوٹتا ہے. ہمارے گھر، ہمارے ٹھکانے کیا ہیں؟ ہم کہیں بھی جائیں ہم لوٹ کر وہیں آتے ہیں. تو للطاغین مآبا، سرکشوں کا ٹھکانہ. الطاغین، طاغی کی جمع ہے. طاغی یعنی سرکش لوگ، حدوں کو توڑنے والے لوگ، رسولوں کی مخالفت کرنے والے لوگ، نافرمانوں کے لیے یہ لفظ آتا ہے. تو للطاغین مآبا، سرکشوں کا وہی ٹھکانہ ہے. یہ جو لفظ آتا ہے نا طاغی، طاغین، اس کو پڑھتے وقت آپ اپنے ذہن میں کوئی ایسا سمندر لائیں جو موجیں مار رہا ہو اور اپنی باؤنڈریز کو کراس کرتا ہو. اور جب اپنی باؤنڈریز کو کوئی سمندر، کوئی سونامی اپنے ذہن میں لائیں. جب کوئی سونامی آتا ہے تو کیسا فساد برپا ہوتا ہے، ہر چیز کو تہس نہس کرتا کرتا اپنے ساتھ گھسیٹتا ہوا لے جاتا ہے. تو طاغین جو ہے نا، سرکش لوگ، وہ بھی اسی کی مانند ہے کہ جب وہ نافرمانی کرتے ہیں، وہ آغاز تو چھوٹی نافرمانی سے ہوتا ہے، انیشلی زبان کی نافرمانی سے ہوتا ہے کہ ہم نہیں مانتے. اس کے بعد وہی طاغین، وہی سرکشی عمل میں آتی ہے، اپنے رویوں میں آتی ہے، اور پھر وہ انسان کسی جگہ ٹکتا نہیں ہے. تو للطاغین، یہ جو جہنم مرصاد ہے نا، وہ طاغین کے لیے ہے، سرکشوں کے لیے ہے. اور پھر کیا ہوگا؟ لابثین فیہا احقابا، اللہ اکبر، اس میں وہ مدتوں پڑے رہیں گے. احقاب جو ہے یہ حقب کی جمع ہے، جس کا معنی ہے زمانہ، اور مراد کیا ہے؟ ابد، ہمیشگی، ابد الآباد وہ جہنم میں رہیں گے. یہ سزا کافروں اور مشرکوں کے لیے ہے. حسن بصری کے مطابق حقب کی کوئی مدت نہیں ہے. ان سیشنز میں آپ کوشش کریں کہ آپ کے پاس قرآن کا ٹیکسٹ موجود ہو، تاکہ آپ ٹیکسٹ کے ساتھ جب اس کو فالو کریں گے تو آپ اس کو بہتر طریقے پہ سمجھ سکیں گے. لابثین فیہا احقابا، تو حکم کیا ہے؟ حسن بصری کے مطابق اس کی کوئی مدت نہیں. بعض ائمہ کہتے ہیں 70 ایئرز کا ہوگا، بعض کے نزدیک 80 ایئرز کا ہوگا، یعنی جس کا ہر دن جو ہے وہ تمہارے شمار کے مطابق 1000 سال کے برابر ہوگا. اور آتا ہے کہ جب یہ ایک حکم ختم ہوگا تو دوسرا حکم شروع ہو جائے گا. ربیع بن انس کہتے ہیں کہ حکم کی گنتی اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. لیکن اگر ہم اس لفظ کو دیکھیں لابثین فیہا احقابا، وہ اس میں مدتوں پڑے رہیں گے. چلیں 70 سال، 80 سال، ایک 70-80 کا پورشن ختم ہوگا، دوسرا 70-80 کا پورشن شروع ہو جائے گا، یعنی اس کے اندر بریک نہیں آئے گی. اور وہ کیسا ہوگا؟ وہ جگہ کیسی ہوگی؟ لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا، اس میں نہ کوئی خنکی ہوگی نہ پانی ہوگا.
نہ کوئی ٹھنڈک، نہ کوئی سکون۔ آج آپ دیکھیے کہ آپ بہت شدید گرمی سے کسی ٹھنڈے کمرے میں آئیں تو ایک دم آپ کی باڈی ریلیکس کرتی ہے، مائنڈ ریلیکس کرتا ہے، ایک دم ہم ایک لمبا گہرا سانس لیتے ہیں اور ہم سکون میں آ جاتے ہیں۔ پھر کئی مرتبہ دل سے جو الحمدللہ نکلتی ہے اور اللہ کی نعمتوں پر شکر نکلتا ہے، وہ عام گرمی میں نہیں نکل سکتا۔ آپ سوچیے، آپ کچن سے ایک دم آپ ٹھنڈے کمرے میں آتے ہیں تو کس طرح ایک ریلیکس اور ایک پلیزنٹ فیلنگ آتی ہے۔ اور جہنم جہاں اتنا عرصہ انسان رہے گا، اور پھر کیا ہوگا؟ وہاں پہ کوئی خنکی نہیں ہوگی، کچھ بھی نہیں ملے گا، نہ پینے کو پانی ملے گا، مگر کیا ہوگا؟ الا حمیما وغساقا، سوائے گرم پانی اور بہتی پیپ کے، جو جہنمیوں کے جسموں سے نکلے گی۔ ربیع بن انس کا بھی یہی قول ہے، وہ کہتے ہیں حمیم اس گرم پانی کو کہتے ہیں جس کی حرارت انتہا پہ ہو، اس کو مزید گرم کیا جا رہا ہو، یعنی مزید کھول رہا ہو۔ اور غساق جہنمیوں کی جمع ہونے والی، جو زخموں سے نکلنے والی پیپ ہوگی، پسینہ، آنسو، زخموں سے بہنے والا مواد، اور یہ تمام ایکسکریشنز جہنمیوں کی لے آئیے ذہن میں، جو اس قدر ٹھنڈا اور بدبودار ہوگا کہ ٹھنڈک اور بدبو کی شدت کی وجہ سے ناقابل برداشت ہوگا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اپنے فضل کے ساتھ اس سے محفوظ رکھیں۔ اور ارشاد الہی کیا ہے؟ جزاء وفاقا، یہ پورا پورا بدلہ ہے، مکمل کمپلیٹ اعمال نامے کا بدلہ، یعنی یہ سزا جس سے یہ دو چار ہوئے ہیں، یہ ان کے ان برے اعمال کی وجہ سے ہے جنہیں وہ دنیا میں سر انجام دے رہے تھے۔ اور یہاں پہ برا عمل سب سے پہلا کیا آ رہا ہے جو ابھی تک ہم نے پڑھا؟ نہ ماننا، مذاق اڑانا، اس کی طرف نہ آنا۔ انہم کانوا لا یرجون حسابا، یہ ہے وجہ، انہیں حساب کی توقع ہی نہیں تھی۔ یہ پہلے جملے کی ایکسپلینیشن ہے، کیا کہ وہ سزا کے اس لیے مستحق قرار پائے کہ وہ عقیدہ بعث بعد الموت، یعنی موت کے بعد جی اٹھنے کے قائل ہی نہیں تھے، حساب کی امید ہی نہیں تھی، یقین ہی نہیں تھا، سزا کی وجہ سے آخرت پر ایمان ہی نہیں تھا۔ آپ دیکھیے، ہمیں جس چیز پر ایمان ہوتا ہے نا، یقین ہوتا ہے، ہم وہ کر لیتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہمیں پتہ ہے کہ میں بیمار ہوں، ہم اٹھیں گے اور سب سے پہلے میڈیسن لیں گے، کیونکہ مجھے یقین ہے کہ وہ میڈیسن ہی مجھے آرام دے گی۔ جو یقین ہوتا ہے نا، چھوٹے چھوٹے اپنی روٹین کے زندگی کے اعمال سے اس کو سمجھا کریں کہ جو یقین ہوتا ہے وہ اصل میں ہے کیا۔ جب ہمیں یقین ہوتا ہے نا کسی چیز کا، ہم وہ ضرور کرتے ہیں۔ ان کو بھی اہل مکہ کو پرابلم کیا تھا کہ ان کو حساب کی توقع نہیں تھی۔ آج الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، کلمہ گو ہیں، کلمہ ادا کرتے ہیں، اپنی زبان سے اقرار کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود کیا ہم اپنے آپ سے کوسچن کریں، ہمیں حساب کی امید ہے؟ ہم سب نے اپنے لیے جنت ریزرو کرائی ہے۔ وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا، یہ سب سے بڑا گناہ ان کا، اور بے باکی سے ہماری آیتوں کا انکار کرتے تھے۔ یعنی ایک تو وہ آخرت کو نہیں مانتے تھے، اور اس کے بعد آیتوں کا انکار، اللہ نے جو بھی اتارا اس کا انکار۔ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا، اللہ فرماتے ہیں ہم نے ہر چیز کو لکھ رکھا ہے، بات ہی ختم ہو گئی۔ لوح محفوظ میں سب ریکارڈ موجود ہے، پورا ڈیٹا، الفاظ کے ساتھ، جیسٹس کے ساتھ، ہر چیز نوٹ کی گئی ہے۔ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا فَذُوقُوا فَلَن نَّزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا، اب تم اپنے کیے کا مزہ چکھو، ہم تمہارا عذاب ہی بڑھاتے رہیں گے۔ عذاب بڑھانے کا مطلب کیا ہے؟ کہ اب یہ عذاب دائمی ہے، جب ان کے چمڑے گل جائیں گے تو بدل دیے جائیں گے، جب آگ بجھنے لگے گی تو بھڑکا دی جائے گی۔ اب دیکھیے نا کہ یہ چیز ختم ہی نہیں ہوگی، یعنی جہنمیوں سے یہ کہا جائے گا کہ تم اسی عذاب کا مزہ چکھو جس میں تم مبتلا ہو، ہم تم پر اس قسم یا دوسری اور قسموں کے عذاب میں اضافہ کرتے جائیں گے۔ امام قتادہ نے ابو ایوب ازدی سے اور انہوں نے عبداللہ بن عمر سے روایت کیا کہ اہل جہنم کے بارے میں اس سے زیادہ سخت اور کوئی آیت نازل نہیں ہوئی، اور وہ کیا کہ جہنمیوں کا عذاب بڑھتا ہی چلا جائے گا، عذاب میں اضافہ ہی ہوتا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سب کو اپنی حفاظت میں لکھے کہ لیکن کبھی آپ سوچیں کہ آپ کی طبیعت ہلکی سی خراب ہو، آپ میڈیسن لیں تو ایک انسان کو تسلی ہوتی ہے میں ابھی ٹھیک ہو جاؤں گی، لیکن میڈیسن کے باوجود وہ تکلیف بڑھتی چلی جائے تو کیسے کیسے خدشات آتے ہیں نا دل میں۔ یہ مثال سے ہم اس کو بیان کر نہیں سکتے، لیکن صرف ایک سمجھنے کے لیے کہ آپ دیکھیے کہ وہ چیز فَذُوقُوا فَلَن نَّزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا، وہ عذاب، وہ تکلیف، وہ اذیت ختم نہیں ہوگی،
بڑھتی ہی چلی جائے گی، امید بھی نہیں ہوگی اس کے ختم ہونے کی۔ ان للمتقین مفازا، اب اس کے برعکس طاغین کو ذہن میں لائیے، سرکش، اپنی حدوں کو توڑنے والے، اپنی لمٹس کو کراس کرنے والے، اللہ کی حدود کو توڑنے والے، وہ ایک طرف، دوسری طرف متقین، ایک طرف وہ سرکش سمندر جو اپنی موجوں سے بے اختیار باہر نکل رہا ہے، ہر طرف فساد کر رہا ہے، دوسری طرف وہ سمندر جو ایک پلیزنٹ نظارہ دے رہا ہے، اپنی حد کے اندر ہے، اپنی باؤنڈری کے اندر ہے اور خوبصورت نظارہ پیش کر رہا ہے۔ تو ایسا ہی متقین ہوں گے۔ ان للمتقین مفازا، یقیناً پرہیزگار لوگوں کے لیے کامیابی ہوگی۔ اہل شقاوت کے تذکرے کے بعد اہل سعادت کا تذکرہ، کہ ان نعمتوں کا بیان ہے جن سے وہ آخری زندگی میں بہرہ ور ہوں گے۔ ان کو یہ کامیابی اور نعمتیں کیوں ملیں گی؟ ان کے تقوی کی بدولت۔ اور تقوی کیا ہے؟ اللہ کی بات ماننا، اللہ کی محبت میں، یاد رکھیے اللہ کی محبت میں، اللہ کی ناراضگی سے انسان بچے، اللہ کی محبت میں انسان وہ عمل کرے کہ میرا رب مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ اللہ کی ناراضگی سے ڈر کر برے عمل چھوڑ دینا، یہ تقوی ہے۔ تو تقوی ایمان اور اطاعت کے تقاضوں کو مکمل کرنے کا نام ہے۔ خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو ایمان لانے کے بعد تقوی بھی کرتے ہیں اور عمل صالح بھی کرتے ہیں، کیونکہ ایمان تو ہم سب لائے، ہم سب اسلام لے کے آئے، ہم سب نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور ہم اس کو مانتے بھی ہیں، لیکن عمل کہاں ہے؟ اصل میں تو عمل ہے، دونوں چیزیں ساتھ چلیں گی۔ حدائق اعنابا وکواعب اترابا، ان کے لیے باغات اور انگور، نوجوان کنواری ہم عمر عورتیں، وکأسا دحاقا، اور چھلکتے ہوئے جام۔ اب دیکھیے یہ جو تین چیزیں بیان کی گئی نا، فوڈ اینڈ کمپینین، یہ وہ دو چیزیں ہیں جس کے لیے انسان پوری دنیا میں اسٹرگل کرتا ہے۔ تو جنت میں بھی ان دو کا سب سے پہلے ذکر کیا گیا، کہ زندگی میں بھی عیش کے سامان یہ دو ہی ہیں نا، کہ انسان چاہتا ہے کہ میری زندگی پرسکون ہو، گھر میں رزق کی فراوانی ہو، اور جو لائف پارٹنر ہے وہ اچھا ہو۔ اسی طرح جنت میں وہی جائیں گے جو دنیا میں ان دو کے حصول میں حرام سے بچتے رہے ہوں گے، اپنی فزیکل خواہشات، اپنی خوراک کی خواہش اور اپنی جنسی خواہشات، ان کے لیے حرام کی طرف نہیں مائل ہوں گے، کیونکہ اسی کا بھوت انسان کے سر پر سوار رہتا ہے اور کچھ نہیں کرنے دیتا۔ ان کی زیادتی انسان کو آخرت سے دور کر دیتی ہے۔ انسانی کمزوریاں اللہ سے بہتر اور کون جانتا تھا نا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے دو چیزوں کا ذکر کیا جنتیوں کے لیے، کھانا پینا اور لائف پارٹنر، وَكَأْسًا دِحَاقًا۔ پھر فرمایا لا يسمعون فیہا لغوا ولا کذابا، وہاں نہ کوئی بیہودہ بات ہوگی اور نہ جھوٹی بات۔ باتوں میں یہاں پر، کیونکہ نارملی ہمارے دن کا جو سب سے زیادہ ٹائم ہے وہ بولنے میں ہی گزرتا ہے، ہر وقت ہم بول رہے ہوتے ہیں، کبھی اچھا کبھی برا، کبھی فائدہ مند کبھی بے فائدہ، اور کبھی بیکار اور کبھی کام کی چیز۔ آپ دیکھیے ان سب سے بڑھ کر لغو اور جھوٹ جنت میں نہیں ہوگا، خرافات نہ ہوں گے، جھوٹ نہ ہوگا، خواہ مخواہ کا شور بھی اس میں آتا ہے، جو نیوسنس یا خواہ مخواہ ارد گرد شور ہوتا ہے وہ نہیں ہوگا، بیہودہ گفتگو نہیں ہوگی۔ ہماری گفتگو دراصل بتاتی ہے کہ ہم ہیں کون۔ تو جنت کیا ہے؟ ذوق والے لوگوں کی جگہ۔ جنت میں جانے کے لیے جو اخلاق ضروری ہیں ان میں نہ لغو ہو، نہ گھٹیا گفتگو ہو، نہ قابل مذمت، نہ بیہودہ بات، نہ بے فائدہ بات، نہ لوز ٹاک، اور نہ ارادہ اور نہ نیت، نہ مقصد، اور بغیر سوچے بس بولتے جانا۔ کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ صرف بولنے کے لیے بولتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی اصلاح کریں۔ اور اسی طرح جھوٹ، جس طرح زیادہ بولنا اسی طرح جھوٹ، کیونکہ آپ دیکھیے جھوٹ جو ہے نا وہ انسان کو ہر وقت ایک کنفیوژن میں رکھتا ہے، پتہ نہیں دوسرا سچ کہہ رہا ہے، پتہ نہیں دوسرا کیسی بات کر رہا ہے، ہم اسی کنفیوژن میں رہتے ہیں ہر وقت۔ تو جنت میں کوئی بیہودہ بات نہیں ہوگی اور جھوٹی بات نہیں ہوگی۔ اللہ فرماتے ہیں جزاء من ربک عطاء حسابا، ان کو تیرے رب کی طرف سے ان کے نیک اعمال کا یہ بدلہ ملے گا جو ان کے لیے کافی ہو جائے گا، یعنی وافر ہوگا۔ پھر فرمایا رب السماوات والارض وما بینہما الرحمن لا یملکون منہ خطابا، اس رب کی طرف سے ملے گا، یہ سب نعمتیں ملیں گی، آسمانوں کا رب، زمین کا رب، اور جو کچھ ان کے درمیان ہے ان کا بھی رب، یعنی آسمان اور رب، زمین اور ان کے درمیان جو کچھ ہے ان کا رب، اور بڑی بخشش والا۔ ہم نے کل پڑھا نا الملک، تو کس طرح ہم نے الملک کی خصوصیات کو پڑھا تھا،
تو اسی طرح آپ سوچئے اس کی عظمت، اس کی ہیبت، اس کی جلالت اتنی ہوگی، اور پھر اس کا اتنا بڑا ملک ہے، اس کی اتنی بڑی بادشاہت ہے، لا یملکون منہ خطابا، تو وہی بات کہ اس کی عظمت، اس کی ہیبت، اس کی جلالت اتنی زیادہ ہوگی اس دن کہ ابتدا میں اس سے کسی کو بات کرنے کی ہمت نہ ہوگی، اسی لیے اس کی اجازت کے بغیر کوئی شفاعت کے لیے لب نہیں کھول سکے گا۔ تو اسی لیے فرمایا گیا لا یملکون منہ خطابا ویوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، اور یہ اجازت کن کے لیے ہوگی؟ اس دن روح اور ملائکہ، یہاں روح اور ملائکہ کو الگ کر دیا گیا، روح سے مراد جو لی گئی ہے وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام لیے گئے ہیں، اور ملائکہ یعنی فرشتے، کیونکہ حضرت جبرائیل کو ایک خاص مقام حاصل ہے فرشتوں میں، تو یہاں یہی بات کی گئی جس دن روح اور فرشتے صف باندھے کھڑے ہوں گے، لائنز میں آئیں گے، آرگنائزڈ ہو کر آئیں گے، ہاتھ باندھے، صفے باندھے، تعظیم کے ساتھ اپنے رب کے لیے، الا من اذن له الرحمن وقال صوابا، تو کوئی کلام نہیں کر سکے گا مگر جسے رحمان اجازت دے دے تو وہ ٹھیک بات اپنی زبان سے نکالے گا، یعنی جس دن روح، جبرائیل اور فرشتے صف بنا کر کھڑے ہوں گے، کوئی کلام نہیں کر سکے گا، اور مقاتل بھی کہتے ہیں کہ روح تمام فرشتوں سے افضل ہے، یعنی اللہ کے ہاں سب سے مقرب اور صاحب وحی، تو یہ کون ہے مقرب اور صاحب وحی؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام، الا من اذن له الرحمن، مگر جسے رحمان اجازت دے، جیسا کہ بخاری کی حدیث میں ہے وَلَا يَتَكَلَّمُ يَوْمَئِذٍ إِلَّا الرُّسُلُ، اس دن رسولوں کے سوا کوئی اور بات نہیں کر سکے گا، تو اللہ نے فرمایا وَقَالَ صَوَابًا، وہ درست بات کہے گا، مراد حق بات ہے، اور حق بات کیا؟ لا الہ الا اللہ مراد ہے، کلمہ توحید مراد ہے، یعنی جس کو وہاں پر اجازت صرف اسی کے بارے میں دی جائے گی جس نے درست بات کی ہوگی۔ دو باتیں ہو گئیں کہ فرشتے آئیں گے، پیغمبر آئیں گے، اور پیغمبر ہی بات کر سکیں گے، اور اجازت کس کو دی جائے گی؟ جو دنیا میں توحید کو اقرار کرنے والا، توحید پر جمنے والا شخص ہوگا۔ پھر فرمایا ذالک یوم الحق، یہ تو دن سچ ہے، یہ آئے گا، یہ ہو کر رہے گا، تو اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ فمن شاء اتخذ الی ربہ مآبا، تو جو چاہے اپنے رب کے پاس، اپنے رب کے پاس، الی ربہ، اپنے رب کے پاس، تو یاد رکھیے وہ رب ہمارا ہے جس کی طرف ہم نے رجوع کرنا ہے، اور ہم نے اب اس کی طرف توبہ استغفار کرنی ہے، غلطیاں ہوں گی، کوتاہیاں ہوں گی، کمیاں ہوں گی، کیونکہ ہم میں سے کوئی بھی پرفیکٹ نہیں ہے اور ہو بھی نہیں سکتا، شیطان کا غلبہ بھی ہوگا، لیکن اللہ کو کون پسند ہے؟ رجوع کرنے والے۔ تو بار بار فمن شاء اتخذ الی ربہ مآبا، جو اپنے رب کے پاس نیک اعمال کر کے ٹھکانہ بنا لے، کوئی گناہ ہو گیا صدقہ کر دیں، کوئی غلطی ہو گئی فوراً نیک کام کر لیں، اور پھر اسی میں آتی ہے نا کہ یعنی اس دن کو سامنے رکھتے ہوئے ایمان اور تقویٰ کی جو انسان زندگی گزارے گا، اور کیوں گزارے گا؟ تاکہ اس روز وہاں اس کو اچھا ٹھکانہ ملے۔ انا انذرناکم عذابا قریبا، اور ہم نے تمہیں عنقریب آنے والے عذاب سے ڈرا دیا، چکنا کر دیا، یعنی قیامت والے دن کے عذاب سے جو قریب ہے، کیونکہ اس کا آنا یقینی ہے، ہر حال میں آ کر رہے گا۔ انا انذرناکم عذابا قریبا یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا، جس دن انسان اپنے ہاتھوں کی کمائی کو دیکھے گا، یعنی جو اچھی کمائی، بری کمائی، جو بھی کیا اب اللہ کے ہاں پہنچ گیا، قیامت کے دن اب پلٹنا کوئی نہیں ہے، اب جو پہنچا ہے اسی کو جا کے فیس کرنا ہوگا۔ تو وقت آج ہے، موقع آج ہے، ہم اپنے اعمال کو بدل لیں، اپنی کمائیوں کو بدل لیں، اپنی ڈائریکشنز کو بدل لیں۔ اور کافر کیا کہے گا؟ یا لیتنی کنت ترابا، کاش میں مٹی ہوتا، وہ کافر کہے گا کاش میں مٹی ہوتا۔ مراد کیا ہے؟ یعنی کافر اس دن کی بات کو پسند کرے گا کہ اے کاش وہ دنیا میں مٹی ہوتا، یا پیدا ہو کر وجود میں ہی نہ آیا ہوتا۔ وہ خواہش کرے گا جو دنیا میں اس کو اتنا ملا نا، اور قیامت کے دن وہ کہے گا میں ختم ہو کے مٹی ہو گیا ہوتا۔ وہ خواہش کرے گا کہ جب اللہ کے عذاب کو دیکھے گا، اپنے برے اعمال کو دیکھے گا، لکھنے والے جو معزز کاتبین نے اس کے لیے لکھا ہوگا ان کو دیکھے گا، تو کہے گا کاش میں پیدا ہی نہ ہوا ہوتا، میرا وجود ہی نہ ہوتا، میں مٹی ہو گیا ہوتا۔ آج تو اسی وجود کی اکڑ میں آ کے اللہ کا انکار، اور کل کہے گا میں ہوتا ہی نہ۔ اور ایک قول یہ بھی ہے کہ کافر یہ خواہش اس وقت کرے گا جب دنیا کے حیوانات کے فیصلے ہو رہے ہوں گے نا، تو ان کے بارے میں
اس کے فیصلے سراسر عدل پر مبنی ہوں گے، تو ذرہ برابر اللہ تعالیٰ کا ظلم نہیں ہوگا، حتیٰ کہ بے سینگ بکری کو بھی سینگ والی بکری سے بدلہ دلوایا جائے گا، اور جب ان کا فیصلہ ہو جائے گا تو ان جانوروں سے کہا جائے گا کہ مٹی ہو جاؤ، تو وہ مٹی ہو کے ختم ہو جائیں گے۔ اس وقت کافر خواہش کرے گا یا لیتنی کنت ترابا، کاش میں بھی حیوان ہوتا، کاش میں جانور ہوتا، میں پیدا ہی نہ ہوا ہوتا اور میں مٹی ہو گیا ہوتا۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اس کے بعد اب سورہ نازعات شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات امرا۔ یہاں پر یہ جو 5 آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی، یہ کن کے بارے میں ہے؟ فرشتوں کے بارے میں۔ اور کیا کیا ہے؟ والنازعات غرقا، یعنی نزع کا معنی ہے سختی سے کھینچنا، اور غرقن کیا ہے؟ ڈوب کر نکالنا۔ تو یہ جان نکالنے والے فرشتوں کی صفات ہیں، یعنی فرشتے کافروں کی جان نہایت سختی سے ڈوب کر نکالتے ہیں۔ وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا، اور بند کھول کر چھڑا دینے والوں کی قسم۔ اتنی خوبصورت آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی ہمیں ایسی موت نصیب فرمائیں کہ جس میں نہ کوئی تکلیف، نہ کوئی اذیت، اور بس مومن کی جان جیسے مشکیزہ کھلتا ہے تو نکل جاتی ہے نا۔ تو وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا، نشت کے معنی ہے گرہ کھول دینا، یعنی مومن کی جان فرشتے سہولت سے نکالتے ہیں، جیسے کسی کی گرہ کھل گئی اور وہ بہہ کر اپنے مدار سے نکل گیا۔ وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا، پھر تیرنے والوں کی قسم۔ سبحہ کا معنی ہے تیرنا، یعنی فرشتے روح نکالنے کے لیے انسان کے بدن میں اس طرح تیرتے ہیں جیسے غوطہ خور سمندر سے موتی نکالنے کے لیے سمندر کی گہرائیوں میں اترتا ہے، یا مطلب یہ ہے کہ نہایت تیزی سے اللہ کا حکم لے کر آسمان سے اترتے ہیں، کیونکہ تیز گھوڑے کو بھی سابق کہتے ہیں نا۔ پھر آتا ہے فالسابقات سبقا، پھر دوڑ کر بڑھنے والوں کی قسم، یعنی یہ فرشتے اللہ کی وحی انبیاء تک پہنچانے میں دوڑ کر کام کرتے ہیں، دوڑ کر پہنچاتے ہیں تاکہ شیطان کوئی سن گن نہ لے لے، یا مومنوں کی روحیں جنت کی طرف لے جانے کا جب وقت آتا ہے تو نہایت تیزی سے لے کے جاتے ہیں۔ فالمدبرات امرا، پھر کیا کرتے ہیں؟ اب پھر کام کی تدبیر کرنے والوں کی قسم، یعنی اللہ تعالیٰ جو کام ان کے سپرد کرتا ہے وہ اس کی تدبیر کرتے ہیں۔ اصل مدبر تو اللہ تعالیٰ ہے، لیکن جب اللہ اپنی حکمت کے تحت فرشتوں کے ذریعے کام کرواتا ہے تو فرشتوں کو بھی مدبر کہہ دیا جاتا ہے۔ اس اعتبار سے 5 صفات جو پیچھے بیان کی گئی وہ فرشتوں کی ہیں، اور دیکھیے ان فرشتوں کی اللہ نے قسم کھائی، اور پھر اس کے بعد فرمایا یوم ترجف الراجفہ، پھر قیامت کا ذکر آیا کہ یہ نفخہ اولا، نفخہ فنا، قیامت کا دن، راجفہ، قیامت کا دن کہاں پر؟ لرز اٹھنے والا دن، ہر چیز فنا ہو جائے گی۔ پھر کیا ہوگا؟ تتبعها الرادفہ، اس کے پیچھے ایک اور زلزلہ، اس کے پیچھے ایک اور آنے والی آئے گی، یعنی یہ دوسرا نفخہ ہوگا جب سب لوگ زندہ ہو کر قبروں سے نکلیں گے۔ یہ دوسرا نفخہ پہلے نفخے کے 40 کے بعد ہوگا۔ اب یہ 40 ہم نے ابھی حدیث میں پڑھا۔ اسے رادفتن اس لیے کہا گیا کہ یہ پہلے نفخے کے بعد ہی ہوگا، ردف دوبارہ ریپیٹ ہوگا۔ قلوب یومئذ واجفہ، بہت سے دل اس دن دھڑکتے ہوئے ہوں گے، یعنی قیامت کے حالات سے، قیامت کی مصیبت سے، قیامت کے ہول سے دھڑک رہے ہوں گے۔ آج بھی آپ دیکھیے، ابھی ہم سکون سے بیٹھے ہیں، اچانک اگر یہ زمین کانپنے لگ جائے اور زلزلہ آئے تو کیسے دل منہ کو آ جاتے ہیں۔ اسی طرح ابصارها خاشعہ، جس دن نگاہیں نیچی ہوں گی۔ نیچی کیوں ہوں گی؟ دہشت کی وجہ سے۔ ایسے لوگوں کی نظریں مجرموں کی طرح جھکی ہوں گی۔ کیوں جھکی ہوں گی؟ جہنم کی ہولناکیاں دیکھ کر، قیامت کو دیکھ کر نظریں جھکا لیں گے، ڈر کے مارے نہیں دیکھیں گے، اس کو دیکھنا ہی نہیں چاہیں گے۔ یقولون اِنَّ لَمَرْدُودُونَ فِی الْحَافِرَةِ، کہتے ہیں کیا ہم پہلی سی حالت کی طرف لوٹائے جائیں گے؟ یعنی حافرہ سے مراد پہلی حالت۔ یہ منکرین کا قول تھا، منکرین قیامت کا، جو قیامت کا انکار کرتے ہیں۔ وہ کہتے تھے کہ کیا ہم اسی طرح زندہ ہوں گے جس طرح مرنے سے پہلے تھے، یعنی جیسے آج ہم ہیں۔ قالوا تلک اذا کرۃ خاسرہ، یعنی کہتے ہیں اذا کنا عظاما نخرہ، کیا اس وقت جب ہم بوسیدہ ہڈیاں ہو جائیں گی؟ یعنی یہ انکار قیامت کی مزید تاکید ہے کہ ہم اس طرح زندہ کیے جائیں گے جب کہ ہماری ہڈیاں بوسیدہ اور ریزہ ریزہ ہو کے مٹی میں مل کے مٹی ہو چکی ہوں گی۔ قالوا تلک اذا کرۃ خاسرہ،
پھر کیا کہتے ہیں؟ یہ تو لوٹنا نقصان دہ ہے. یعنی اگر واقعی ایسا ہوا جیسا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتا ہے تو پھر تو یہ دوبارہ کی زندگی ہمارے لیے سخت نقصان دہ ہوگی. میں بھی یہ سوچ رہی تھی کہ کفار جو تھے اس وقت کے کفار مکہ بہت سمجھدار لوگ تھے نا. ان تمام چیزوں کو سن کے بھی ایک چیز کو وہ بھی ایڈمٹ کر رہے ہیں کہ وہ ہمارے لیے بہت نقصان دہ ہوگا اگر ہم واپس پلٹ گئے. آج ہمارا حال کیا ہے سوچئے. ہم ان سب آیات کو پڑھ کے کیا سوچتے ہیں؟ میں اپنے بارے میں سوچوں، آپ اپنے بارے میں سوچیں. کیا ہمیں ایسا نہیں لگتا ہاں یہ تو ساری قیامت آئے گی، وہ تو کافروں کے لیے آ رہی ہے، وہی نقصان میں ہوں گے، ہم تو نکل جائیں گے. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کرنا چاہے تو اس کے سوا اور کوئی حل نہیں ہے. لیکن آپ یہ سوچئے کہ یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اچھا اگر تو یہ ہوا تو ہم تو نقصان میں پڑ جائیں گے. تو یہ سوچنے کی بات ہے کہ ان کو بھی اس بات کا ڈر تھا کہ اگر ہم نے آج اس بات کو نہ مانا، محمد کی بات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہتا ہے ویسا ہم نے نہ مانا تو ہم تو نقصان دہ زندگی ملے گی ہمیں تو اس بات کا شائبہ بھی نہیں ہے. ہمیں تو شیطان نے شوگر کوٹ کر کے وہ ایک چیز کھلائی ہے کہ تم کلمہ گو ہو، جنت تمہارے لیے ریزروڈ ہے، اور ہم اسی میں خوش ہیں، اسی جملے پہ خوش ہیں، اسی بات میں ہم راضی ہیں. اسی لیے تو عمل نہیں کر پا رہے، اسی لیے تو محنتیں نہیں ہیں. تو یہاں پر یہی بات کی گئی کہ پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ تو لوٹنا نقصان دہ خسارے کا باعث ہوگا اگر ایسا ہو گیا. اللہ فرماتے ہیں فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ، معلوم ہونا چاہیے وہ تو بس ایک خوفناک ڈانٹ ہوگی. فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ، جس کے ظاہر ہوتے ہی وہ ایک دم میدان میں جمع ہو جائیں گے. ساحرہ سے مراد ہوتا ہے زمین کی سطح یعنی میدان. تو سطح زمین کو ساحرہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ تمام جانداروں کا سونا اور جاگنا اسی زمین پر ہوتا ہے. بعض کہتے ہیں کہ چٹیل میدانوں اور صحراؤں میں خوف کی وجہ سے انسان کی نیند اڑ جاتی ہے نا. اب ایک دم کھلی میدان میں سونا پڑے تو انسان جاگتا ہی رہتا ہے، اسی لیے ساحرہ کہا گیا. کہ بہرحال یہ قیامت کی منظر کشی کی گئی ہے کہ ایک ہی نفخے میں تمام لوگ ایک میدان میں کھڑے ہو جائیں گے. حل اتاک حدیث موسیٰ، اب موسیٰ علیہ السلام کی بات کہاں سے آ گئی؟ موسیٰ علیہ السلام کی بات کر کے بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو ان کا کس کے ساتھ سامنا ہوا تھا. سب سے سرکش انسان اذ ناداہ ربہ بالواد المقدس طویٰ، جب انہیں ان کے پاک رب نے پاک میدان طویٰ میں پکارا. یعنی یہاں پر کیا بات کی جا رہی ہے؟ یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب موسیٰ علیہ السلام مدین سے واپسی پر آگ کی تلاش میں کوہ طور پر پہنچ گئے تو وہاں ایک درخت کی اوٹ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا. سورہ طٰہٰ میں اس کی تفصیل آتی ہے. اور ہم کلامی کا مطلب کیا ہے؟ نبوت اور رسالت سے نوازنا. یعنی موسیٰ علیہ السلام آگ لینے گئے اور اللہ نے رسالت عطا فرمائی. اذ ناداہ ربہ بالواد المقدس طویٰ، اور پھر کہا کیا؟ مشن کیا دیا؟ اذهب الى فرعون انه طغى، کہ تم فرعون کے پاس جاؤ، اس نے سرکشی اختیار کر لی ہے. پھر طاغی کو ذہن میں لے آئیے، اس سمندر کو، موجزن سمندر کو ذہن میں لائیے. جب اس میں طوفان آتا ہے تو وہ کس طرح لپیٹ کے لے جاتا ہے ہر چیز کو. فرعون کا یہ حال تھا. فَقُلْ هَلْ لَكَ إِلَىٰ أَن تَزَكَّىٰ، سبحان اللہ، اس قدر خوبصورت آیت ہے. اللہ فرماتے ہیں اس سے کہو کیا تم اپنی اصلاح کرنا چاہتے ہو؟ کس قدر خوبصورت بات ہے کہ وہ شخص جو کفر میں، نافرمانی میں، تکبر میں اپنی لیمٹس کراس کر گیا، طغوا پہ چلا گیا، سرکش ہو گیا، اور اللہ کہہ رہے ہیں کہ تم اپنی هَلْ لَكَ إِلَىٰ أَن تَزَكَّىٰ وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ، یعنی کیا ایسا راستہ اور طریقہ تو پسند کرتا ہے جس سے تیری اصلاح ہو جائے؟ یہ ہے کہ تو مسلمان اور مطیع ہو جا. اس آیت میں اللہ کی کتنی رحمت نظر آتی ہے. فرعون ایک طرف ظلم کی انتہا پر ہے، سرکشی کی انتہاؤں پہ ہے، تکبر کی انتہاؤں پر ہے، اور اللہ موقع دے رہے ہیں. تو اس لیے کبھی اپنے رب کی معافی سے مایوس نہ ہو، کبھی استغفار انسان نہ چھوڑے. بڑے سے بڑا گناہ کر کے بھی یاد رکھیے اگر زندگی ہے، مہلت ہے، توبہ اور استغفار کی گنجائش موجود ہے، معافی کی گنجائش موجود ہے. تو وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ، یعنی کیا فرمایا؟ اور یہ کہ میں تجھے رب کی راہ دکھاؤں تاکہ تو اس سے ڈرنے لگے، یعنی اس کی توحید کا راستہ، عبادت کا راستہ، تاکہ تو اللہ کی پکڑ سے ڈرے. اب اتنا بڑا گنہگار اور اللہ اس کو چانس دے رہے ہیں،
اور ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، ہم پہلے ہی کراس لگا دیتے ہیں کہ کوئی جو ہے وہ اصلاح نہیں ہو سکتی کسی کی. اس لیے اللہ کا خوف اسی کے دل میں پیدا ہوتا ہے جو ہدایت پر چلنے والا ہوتا ہے. اور یہی یہاں پہ فرمایا گیا کہ تمہیں بتائیں وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَىٰ، پھر اسے بڑی نشانی دکھائی. یعنی اپنی صداقت کے حضرت موسیٰ نے وہ دلائل پیش کیے جو اللہ نے انہیں دیے تھے. اور کیا دیا تھا اللہ تعالیٰ کو؟ اللہ نے ان کو معجزات. موسیٰ علیہ السلام کو ید بیضا ملا، عصا ملا، اور ان چیزوں کے ساتھ حضرت موسیٰ ان کے دربار میں، اس کے دربار میں پیش ہوتے ہیں. لیکن اس میں بھی سیکھنے کی بات ہے کہ یہاں پر اپنی نشانی دکھائی سے مراد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے معجزات دکھا رہے ہیں ان کو، اپنی باتیں نہیں کر رہے، اپنی اس کی جو ہے وہ تربیت نہیں کر رہے، وہاں پر اپنی باتیں کہہ کے رب کی نشانی نہیں دکھا رہے. سیکھنے کی بات کیا ہے کہ لوگوں تک جب دین کی بات پہنچائیں تو ان کو قرآن سنائیں. اللہ کا معجزہ ہے، قرآن کے ساتھ لوگوں کو نصیحت کریں. ہم اصل میں اپنی لمبی لمبی تقریریں جھاڑتے ہیں اور اس میں ایک بھی بات عمل کی نہیں ہوتی، اور پھر ہم اس کے بعد گلہ کرتے ہیں لوگ سنتے نہیں. فَكَذَّبَ وَعَصَىٰ، تو اس نے جھٹلایا اور نافرمانی کی، یعنی ریجیکٹ کر دیا، اس پر اثر نہیں ہوا. ثُمَّ أَدْبَرَ يَسْعَىٰ، پھر وہ پلٹا اور دوڑ دھوپ کرتے ہوئے پلٹا، دوڑ دھوپ کرنے لگا. کس چیز میں؟ اطاعت اور ایمان میں نہیں. ایک تو اس کو اگنور کر دیا تھا نا اس نے ایمان کو اور اطاعت کو. زمین میں فساد پھیلانے کے لیے، موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کرنے کے لیے دوڑ دھوپ کرنے لگا، کوشش کرنے لگا. جادوگروں کو جمع کر کے ان کا مقابلہ حضرت موسیٰ سے کروایا تاکہ موسیٰ علیہ السلام کے دین کو جھوٹا ثابت کر سکے. یعنی اللہ کا مقابلہ کرنے لگا. تو اللہ تعالیٰ پورا ایک اس کا کریکٹر سامنے لا رہے ہیں. اس کو نشانی دکھائی، اس نے زبان سے انکار کیا، پھر عمل بھی کرنے لگا. ثم ادبر یسعی فحشر فنادی، سب کو پکارا اور جمع کر لیا، اپنی قوم کو بھی، اپنے لشکروں کو بھی، اپنے جادوگروں کو بھی، اور ہر دھرمی کا مظاہرہ کیا. اور پھر کیا کہا؟ فقال انا ربکم الاعلی، میں تمہارا بڑا رب ہوں. آپ دیکھیے اس میں سیکھنے کی بات کہ انسان جب ایک گناہ کرتا ہے نا، پھر وہ ایک گناہ رکتا نہیں ہے، ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، تیسرے کے بعد چوتھا. اور یہی حال اس فرعون کا بھی ہوا کہ جب اس نے تکبر کیا، نافرمانی کی، تو پھر کیا ہوا؟ اس نے شروع میں تو کہا تھا کہ میں تمہارا رب ہوں، یا سورۃ القصص میں آتا ہے نا کہ اس میں اس نے کہا تھا کہ میں اپنے علاوہ تمہارے لیے کوئی رب نہیں جانتا. لیکن پھر اس کے بعد آتا ابن عباس بتاتے ہیں کہ اس نے شروع میں تو یہ کہا تھا ما علمت لکم من الہ غیری، میں تمہارے سوا اپنے لیے کوئی معبود نہیں جانتا. پھر اس نے 40 سال بعد یہ کلمہ کہا، اور وہ کیا تھا؟ انا ربکم الاعلی. حد یہاں پر ہو گئی. یہاں پر آ کے کیا کہنے لگا؟ میں تمہارا رب ہوں. بات ہی ختم ہو گئی. عبرت نہیں پکڑی، اپنے آپ کو اصلاح نہیں کی، تمام حدیں توڑ دی. اور یہاں پر یہی بات کی گئی. پھر اس کے بعد کہتا ہے فقال انا ربکم الاعلی. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں فاخذہ اللہ نکال الآخرۃ والاولی. اب اس کی سرکشی کی جب انتہا ہوئی تو سب سے بلند و بالا اللہ نے بھی اسے آخرت کے اور دنیا کے عذاب میں گرفتار کر لیا. کیا مراد ہے اس بات سے؟ کہ دنیا میں اس کو کیا عذاب ملے، اور آخرت میں تو خیر اس کا عذاب بہت ہی شدید ہے، لیکن دنیا میں اس کو کیا بنا دیا گیا؟ عبرت، نشان عبرت بن کے رہ گیا سب کے لیے. اللہ نے اس کی ایسی گرفت کی کہ دنیا میں اور آئندہ آنے والے تمام مومنین کے لیے نشانہ عبرت، ظلم اور سرکشی کا سمبل. آپ دیکھیے فرعون جو ہے وہ پورا ایک سٹائل ہو، جس طرح ایک پورا ایٹیٹیوڈ ہے فرعون. اکثر ہم کہتے ہیں نا جو بہت ظلم کرنے والا، ہم کیا کہتے ہیں کہ کتنی فرعونیت ہے. اور فرعونیت ہم تب کہتے ہیں جب کسی کے ظلم کی ہائٹ ہو جائے. تو آپ دیکھیے اس طرح یاد کیا جاتا ہے دنیا میں. اور قیامت کا عذاب اس کے علاوہ ہے جو اس کو وہاں ملے گا. ان فی ذالک لعبرۃ لمن یخشی، اس میں تو عبرت ہے اس کے لیے جو ڈرتا ہو. اب میں اپنے آپ سے اور آپ اپنے آپ سے سوال کریں، ہمارے لیے کیا عبرت ہے اس میں؟ کیا نشانی ہے؟ کہ سرکشی سے پرہیز کریں، وہ خواہ چھوٹے لیول پہ ہے، وہ جس بھی لیول پر ہے، زبانی ہے، عملی ہے، اس سے انسان بچے، کیونکہ وہ پھر کہیں رکتی نہیں ہے. پھر فرمایا اَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا، تم زیادہ مشکل تھے پیدا کرنا، تمہیں دشوار تھا یا آسمان کا؟ اللہ تعالیٰ نے اس کو بنایا. رفع سمکها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها، پھر اس کی بلندی اونچی کی، ٹھیک ٹھاک بنایا، اس کی رات کو تاریک بنایا، اس کے دن کو نکالا. والارض بعد ذلك دحاها،
اس کے بعد زمین کو ہموار بچھا دیا، اخرج منہا ماءہا ومرعاہا، اس سے پانی اور چارہ نکالا، اس کی تفسیر ہم کر چکے ہیں سورہ نبا میں، والجبال ارساہا، اور پہاڑوں کو مضبوط گاڑا، متاعا لکم ولانعامکم، تمہارے لیے، تمہارے جانوروں کے لیے فائدے ہیں۔ صرف اللہ نے اپنی ہر مخلوق کا ذکر کیا، اللہ نے اپنی ہر مخلوق کے لیے رزق رکھا ہے زمین میں، صرف میں اور آپ نہیں ہیں اللہ کی مخلوق، اللہ کے جانور، اللہ کے حشرات جو ہیں اللہ کی مخلوق ہیں، اور سب رزق لے رہے ہیں۔ پھر کیا ہوگا؟ ایک وہ دن آئے گا جب یہ سب ختم ہوگا، فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى، بس جب وہ بڑی آفت یعنی قیامت آ جائے گی، اس دن ہوگا کیا؟ یوم یتذکر الانسان ما سعی، جس دن انسان اپنے کیے ہوئے کاموں کو یاد کرے گا۔ ہم یاد کب کرتے ہیں کسی چیز کو؟ جب کوئی بہت ہیپننگ ہو چیز، کوئی ہمیں بہت انجوائے ہم کرتے ہوں، یا ہم بہت غمگین ہوتے ہوں، یا جو بہت امپورٹنٹ ہوں، پھر تب انسان اپنی سب کاموں کو یاد کرے گا، کون سے کام میں نے نیکی کے کیے، میں کن پہ بخشا جاؤں گا، میں کن پہ پکڑا جاؤں گا۔ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَن يَرَىٰ، اور ہر دیکھنے والے کے سامنے جہنم ظاہر کر دی جائے گی، یعنی کافروں کے سامنے ظاہر کی جائے گی، تاکہ وہ دیکھ لیں کہ ان کا دائمی ٹھکانہ جہنم ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ مومن اور کافر دونوں دیکھیں گے اس کو، مومن اسے دیکھ کر اللہ کا شکر کریں گے کہ اس نے ایمان اور اعمال صالح کی بدولت انہیں اس سے بچا لیا، اور کافر جو پہلی ہی خوف میں مبتلا ہوں گے، اسے دیکھ کر ان کے غم اور حسرت میں اور اضافہ ہو جائے گا۔ فَأَمَّا مَن طَغَىٰ، تو جس نے سرکشی کی ہوگی، یعنی کفر اور معصیت میں تجاوز کیا ہوگا۔ پھر وہی بات طغیٰ، بار بار آج یہ چوتھی مرتبہ لفظ آیا ہے، طاغی، للطاغین، تو طغیٰ کو پھر وہ سمندر ذہن میں لائیے جو سونامی لاتا ہے تو اپنی حدوں کو توڑتا ہے تو کتنا نقصان کرتا ہے۔ فَأَمَّا مَن طَغَىٰ، تو جس نے سرکشی کی ہوگی، وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دی ہوگی۔ سرکشی کی سب سے بڑی وجہ دنیا کی محبت۔ آج ہم کسی حد پر نہیں رک رہے، ہم کیوں سرکش ہیں؟ ہماری اولاد ہمارے قابو میں نہیں، ہمارا ماحول ہمارے قابو میں نہیں، ہم اپنی مرضی کی زندگی نہیں گزار سکتے، کیونکہ اگر ہم اپنی مرضی کی زندگی، دین پر زندگی گزارنے لگیں گے تو ہم لوگوں کے لیے ٹیبو بن گئے ہوئے ہیں آج کل۔ اور ہے ایسا کہ اگر آپ، وہ جیسے حدیث میں آتا ہے نا کہ اسلام اجنبی شروع ہوا تھا اور اجنبی ہو جائے گا، تو مبارک ہوں ان اجنبیوں کو۔ تو یعنی دین اسلام جب انٹروڈیوس کیا گیا تو کافروں کو کیا لگتا تھا؟ عجیب بات ہے، یہ عجیب نیا دین لے کر آ گئے ہو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اسی طرح آج بھی اگر آپ لوگوں سے کہتے ہیں آئیں قرآن پڑھیں، قرآن یہ نہیں کہتا، یہ جو آپ عمل کر رہے ہیں یہ درست نہیں ہے، قرآن ایسے کہتا ہے، تو پہلا جواب کیا ملتا ہے؟ عجیب بات ہے، ہم نے تو اپنے بڑوں سے یہ نہیں سنا۔ تو یہ جو چیز ہے نا، یہ کیوں ہے؟ کیونکہ دنیا کو ہم نے اپنے اندر اتنا جذب کر لیا ہے، وہ اسپونج بن گئے ہیں ہم، جو صرف دنیا ایبزارب کر رہا ہے۔ اتنی دنیا ہے، اور دیکھیے یہ دنیا ہی انسان کو آخرکار ڈبونے کا باعث بن سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے دنیا کی محبت نکالیں، اور اللہ اپنی محبت اور اپنی فرما برداری اور اطاعت کی محبت ہمارے دل میں ڈالیں۔ یہاں پر کیا لفظ آ رہے ہیں؟ دو آیتیں ساتھ ساتھ، فَأَمَّا مَن طَغَىٰ، جس نے طغیٰ، سرکشی کی ہوگی، وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، دنیا کی زندگی اس کے لیے امپورٹنٹ ہوگی، فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، اس کے علاوہ کوئی ٹھکانہ نہیں ہوگا جہاں وہ بچ سکے۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مقام ربہ، پہلا عمل، اور جو ڈرتا ہوگا اپنے رب کے آگے کھڑے ہونے سے۔ یعنی کیا مراد ہے کہ اگر میں نے گناہ کیے اور اللہ کی نافرمانی کی تو مجھے بچانے والا کوئی نہیں ہوگا، اس وجہ سے وہ گناہوں سے رک گیا، گناہ نہیں کیے۔ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور پھر اپنے نفس کو خواہشوں سے روک لیا، یعنی نفس کو ان گناہوں سے، ان حرام کردہ کاموں سے روکتا رہا جن کی طرف نفس کھنچتا ہے۔ ہم خود سوچیں ہمارا نفس ہمیں کیا چیزیں خوبصورت کر کے دکھاتا ہے، اور ہم کرتے ہیں، اور ہم کمزور ہو کے اپنے آپ کو نفس کے حوالے کر دیتے ہیں اور بعد میں شرمندہ ہوتے ہیں۔ کیا ہم سب کا یہ حال نہیں ہے؟ تو پہلی تو بات یہ ہے کہ بہت زیادہ ہمیں استغفار اور کثرت سے توبہ استغفار اس اشرے میں کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ تمام چیزیں ہمارے اندر موجود ہیں۔ لیٹس بی آنیسٹ، جب تک مانیں گے نہیں تب تک اصلاح نہیں ہوگی۔ تو جو اپنے رب کے آگے کھڑے ہونے سے ڈرنا، کیونکہ مجھے پتہ ہے میرے اعمال کیا ہیں، پھر اس کے بعد اپنے نفس کو خواہشوں سے روکا ہوگا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو ایسے شخص کا ٹھکانہ جنت ہوگا،
ایسے شخص کو وہ قیام گاہ ملے گی، وہ اللہ کا مہمان ہوگا۔ یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بہت ہی سکون اور اطمینان اور پیارے طریقے سے جنت میں لے کے جائیں، اور اللہ ہمیں وہاں بہترین مقام عطا فرمائے، اور اللہ ہمارے اعمال کو ایسے کر لیں جن سے اللہ راضی ہوتے ہیں، کیونکہ ہم تو اپنی ڈیزاسٹر میں کوئی کمی نہیں کرتے، بس ایک اللہ کی رحمت ہم چاہتے ہیں کہ جس کے ذریعے ہم پار ہو سکتے ہیں۔ پھر فرمایا یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا، پھر وہی قیامت کا وقت پوچھتے ہیں، فیما انت من ذکراہا، آپ کو اس کے بیان کرنے سے کیا تعلق، یعنی آپ کا کیا کام، آپ کا کام قیامت کا وقت بتانا نہیں ہے، الی ربک منتہاہا، اس کے علم کی انتہا، اس کا علم تو اللہ کے پاس ہے، انما انت منذر من یخشاہا، یہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کام کہ آپ کا کام صرف ڈرانا ہے، انذار ہے، غیب کی خبریں دینا نہیں ہے، قیامت کا علم بھی دینا نہیں ہے جو اللہ نے کسی کو نہیں دیا۔ کأنہم یوم یرونہا لم یلبثوا الا عشیا او ضحاہا، جس روز یہ دیکھ لیں گے تو ایسا معلوم ہوگا کہ صرف دن کا آخری حصہ یا اول حصہ ہی دنیا میں رہے ہیں۔ مراد کیا ہے؟ یعنی ظہر سے لے کے غروب شمس تک کا ٹائم ہوتا ہے عشیہ، اور ضحیٰ اور طلوع شمس سے نصف النہار تک کے لیے بولا جاتا ہے۔ یعنی کافر جب جہنم کو دیکھیں گے تو دنیا کی عیش اور عشرت کے سب مزے بھول جائیں گے، اور انہیں ایسا محسوس ہوگا کہ وہ دنیا میں پورا ایک دن بھی نہیں رہے، دن کا پہلا حصہ یا دن کا آخری حصہ صرف اتنا ہی دنیا میں رہے، یعنی دنیا کی زندگی ان کو اتنی قلیل معلوم ہوگی۔ سورہ عبسہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، عبسہ و تولا، وہ ترش رو ہوا اور منہ موڑ گیا۔ اس کی شان نزول میں تمام مفسرین کا اتفاق ہے کہ یہ عبداللہ بن ابن مکتوم کے بارے میں نازل ہوئی۔ ایک مرتبہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں اشراف قریش یعنی قریش کے ایلیٹ بیٹھے ہوئے تھے، گفتگو کر رہے تھے۔ اچانک ابن مکتوم جو نابینا تھے تشریف لے آئے اور آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دین کی باتیں پوچھنے لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر کچھ ناگواری محسوس کی اور کچھ اگنور کیا، کچھ بے توجہی برتی، چنانچہ وہیں پر ان کو تنبیہ کے طور پر ان آیات کا نزول ہو گیا۔ عبس و تولا، وہ ترش رو ہوا اور منہ موڑ لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زبان سے کچھ بھی نہیں کہا تھا۔ ابن مکتوم کی آمد سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر صرف ناگواری کے اثرات ہوئے تھے، صرف چہرہ بدلا تھا، صرف چہرے کے آثار بدلے تھے۔ تو یہاں پر اصلاح کر دی گئی۔ آپ اللہ کے رسول تھے، داعی دین تھے، تو داعی دین کا کردار ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ جو چہرے کے ایکسپریشنز ہیں نا، بسا اوقات ضروری نہیں کہ انسان منہ سے بول کے دوسرے کا دل دکھائے۔ اب یہاں تو یہ نابینا بھی ہے، آن ادر ہینڈ آپ دیکھیے اللہ اصلاح کیسے کر رہے ہیں، یہ نابینا ہیں، یہ دیکھ بھی نہیں سکتے، لیکن پھر بھی کہا گیا، کیا کیوں، ایسا ہوا کیوں؟ ان جاءہ الاعمی، صرف اس لیے کہ نابینا آ گیا۔ وما یدریک لعلہ یزکا، تجھے کیا خبر شاید وہ سنور جاتا، او یذکر فتنفعہ الذکریٰ، یا نصیحت سنتا یا نصیحت اسے فائدہ پہنچاتی۔ اب یہاں پہ سیکھنے کی بات کہ اللہ کے ہاں جو میٹر کرتا ہے وہ دل کی نیت، شوق، دین کے لیے محبت، علم دین کے لیے ایفرٹ۔ اگر مال اور شکل ہوتی، میٹر کرتی، تو اللہ کبھی کافروں کو نہ عطا کرتے، اللہ کبھی ان کو ریجیکٹ نہ کرتے۔ مال اور شکل تو اس وقت ابو جہل کے پاس بھی اور باقی بہت خوبصورت سرداران قریش تھے، بہت مال والے تھے، جو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے وہ سب اسلام لے آتے، مگر یہاں اللہ ایک نابینا شخص کی سائڈ پہ بات کر رہے ہیں جو شوق سے آیا تھا، خود کو اللہ کی خاطر بدلنا چاہتا تھا، اللہ سے محبت رکھتا تھا۔ تو سیکھنے کی بات کیا ہے؟ ہمارے لیے اہمیت ان لوگوں کی ہونی چاہیے جن کی پریورٹی دین ہے، جو دین میں محنتیں کر رہے ہیں، جو دین سیکھنا چاہ رہے ہیں، نہ کہ ہم دنیا کی حرص میں اور طلب میں ان لوگوں کو اہمیت دیں اور ایسے لوگوں کو ہم اگنور کریں۔ یہ کسی داعی دین کو سوٹ نہیں کرتا۔ اللہ نے اپنے اتنے پیارے محبوب نبی کو وہیں درست کر دیا، رک جاؤ، ایسا نہیں ہو سکتا۔ او یذکر فتنفعہ الذکریٰ، تمہیں کیا پتا اس کو کتنا فائدہ دے گی نصیحت، وہ کتنا بوسٹ کر جائے ایمان میں۔ اما من استغنی، اور جو بے پرواہی کرتا ہے، اگنور کرتا ہے، ایمان کو اگنور کرتا ہے، علم کو اگنور کرتا ہے، تیرے پاس جو وحی آ رہی ہے اس کو اگنور کرتا ہے، فانت لہ تصدی،
تو اس کی طرف پوری توجہ کرتا ہے. یعنی آپ کو پھر مزید توجہ دلائی گئی، آپ کی مزید اصلاح کی گئی کہ مخلصین کو چھوڑ کر اعراض کرنے والوں کی طرف توجہ کرنا اچھی بات نہیں ہے، یہ اچھا نہیں ہے. وما علیک اللہ یزکا، حالانکہ ان کے سنورنے کا تجھ پہ کوئی الزام نہیں. یعنی اگر وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں، نہیں ہوتے، تم پر کوئی برائی نہیں، تمہارا کام تو پہنچانا ہے، وہ نہیں مانتے تو نہ مانے. وما علیک اللہ یزکا وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَىٰ، جو تیرے پاس دوڑتا ہوا آتا ہے، کوشش کرتا ہے، ایفرٹ کرتا ہے. اور پھر اس کے بعد وہ اللہ تعالیٰ ابن مکتوم کی ایک اور بیوٹیفل کوالٹی ظاہر کر رہے ہیں، وَهُوَ يَخْشَىٰ، اور وہ ڈر بھی رہا ہے. وہ آیا کیوں ہے؟ کہ اس کے دل میں اللہ کا خوف ہے، وہ اللہ سے محبت رکھتا ہے، وہ اس وجہ سے امید رکھتا ہے کہ تم ان کو وہ باتیں بتاؤ گے جو ان کے لیے فائدہ مند ہوں گی، وہ ان کو اپنائے گا، اپنے اعمال کو درست کرے گا. تو یہ ہے اہل دل کی جو عمل خوبصورت ہوتے ہیں، وہ کہ وہ انسان اللہ کے دین کے لیے کوشش کر رہا ہے اور اللہ سے وہ ڈرتا ہے. یہی بیوٹیفل دل ہے. فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّا، تو وہ اس سے بے رخی برتتا ہے، اس کو اگنور کر رہے ہو. ایسے شخص کی تو انتہائی انکریجمنٹ کی ضرورت ہے، عزت افزائی کی جائے، قدر کی جائے، بے رخی نہ برتی جائے. ان آیات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ دعوت اور تبلیغ میں کسی کو خاص ہم نہیں کر سکتے، تمام لوگ برابر ہیں، اصحاب حیثیت بھی بے حیثیت، امیر غریب، آقا غلام، مرد عورت، چھوٹا بڑا، سب برابر ہیں، سب مشترک ہیں. اللہ جس کو چاہے اپنی حکمت سے نوازے. ہم اس میں کرائٹیریا سیٹ کر کے کسی کو پک اینڈ چوز نہیں کر سکتے. فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّا، تو تم اس سے بے رخی برتتے ہو. کَلَّا إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ، یہ ٹھیک نہیں بات، یہ بات نہیں اچھی، یعنی یہ اعراض برتنا اچھا نہیں. اتنی خوبصورت طریقے سے اللہ نے کہا نا، کَلَّا، نہیں، یہ ٹھیک نہیں ہے. إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ، قرآن کی نصیحت تو ایک چیز ہے، یعنی ہر ایک کے لیے نصیحت ہے، جو چاہے نصیحت لے، نہ کوئی امیر ہے نہ کوئی غریب ہے. اس میں چیز کیا، کرائٹیریا کیا ہے؟ شوق، رغبت، محبت. یعنی جو اس میں رغبت کرے، اس کو نصیحت حاصل کرے، اسے یاد کرے اور اس پر عمل کرے، ایسے لوگوں سے بے رخی نہیں برتی جا سکتی. فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَ، تو جو چاہے اس سے نصیحت لے. فی صحف مکرمہ، یہ تو عظیم صحیفوں میں ہے، یعنی لوح محفوظ میں، کیونکہ وہیں سے یہ قرآن اترتا ہے. یا مطلب یہ ہے کہ یہ صحیفے اللہ کے ہاں بڑے محترم ہیں، کیونکہ یہ حکمت اور علم سے لبریز ہیں. مرفوعات مطہرہ، جو بلند و بالا پاک صاف ہیں. مرفوع اللہ کے ہاں رفع القدر، یعنی شبہات سے پاک ہیں، کمیوں سے پاک ہے. مطہرہ یعنی بالکل پاکیزہ ہیں، کیونکہ انہیں پاک لوگوں یعنی فرشتوں کے سوا اور کوئی نہیں چھو سکتا. اس کے علاوہ ایک اور مطلب یہ ہے کہ کسی بھی کمی اور بیشی سے پاک ہیں. بِأَيْدِي سَفَرَةٍ، ایسے لکھنے والوں کے ہاتھوں میں ہے. یعنی سفرہ سافر کی جمع ہے، یہ سفارت سے ہے، ایمبیسڈر. مراد یہاں وہ فرشتے ہیں جو اللہ کی وحی اس کے رسولوں تک پہنچاتے ہیں، یعنی اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان سفارت کا کام کرتے ہیں. یہ قرآن ایسے سفیروں کے ہاتھوں میں ہے جو اسے لوح محفوظ میں لکھتے ہیں. کرام بررہ، جو بزرگ ہیں، پاک باز ہیں، یعنی خلق کے اعتبار سے، تخلیق کے اعتبار سے کریم اور بزرگ، اور کاموں کے اعتبار سے نیک اور پاک. یہاں سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ حامل قرآن، وہ حافظ ہو یا وہ عالم ہو، ان کا بھی کردار اور اخلاق اور افعال کے اعتبار میں کرام بررہ کا ان پر بھی نام آتا ہے. حدیث میں آتا ہے سفرتن کا لفظ فرشتوں کے لیے استعمال ہوا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو قرآن پڑھتا ہے اور وہ اس کا ماہر ہے وہ السفرۃ الکرام بررہ، فرشتوں کے ساتھ ہوگا. اور جو قرآن پڑھتا ہے لیکن مشقت کے ساتھ، یعنی ماہر نہیں ہے، سہولت سے نہیں پڑھ سکتا، اس کے لیے دگنا اجر ہے. سبحان اللہ. تو کبھی بھی پریشان نہ ہو اگر قرآن پڑھا نہیں جاتا، اس پر اللہ سے دوہرا اجر مانگیں. قتل الانسان ما اکفرا، اللہ کی مار انسان پر کیسا ناشکرا ہے. اللہ نے کتنا کچھ عطا کیا اور وہ صرف اور صرف ان چیزوں کو دیکھتا ہے جو اس کے پاس ہے نہیں. ناشکری. من نطفہ، نطفے سے پیدا کیا گیا. خلقہ فقدرہ، پھر اسے ایک اندازے پر رکھا، اس کی تخلیق کو. اب دیکھیے ناشکرا، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اتنا کچھ لے کے ناشکرا. حقیقت تو دیکھو، پیدا کس سے ہوئے تھے؟ ایک نطفے سے. پھر اس نطفے سے پیدا ہونے کے بعد جو کچھ تمہیں دنیا میں ملتا رہا وہ کہاں سے آیا؟ اصل میں تو نطفہ ہی تھے، اس کے علاوہ تو کچھ بھی نہیں تھا.
تو اس سے وہ انسان مراد ہے جو بغیر کسی دلیل کے اور قیامت کی تکذیب کرتا ہے، اللہ کی بات نہیں مانتا، ناشکریاں کرتا ہے، کفران نعمتیں کرتا ہے. اور یہاں پر انسان کو غور و فکر کی دعوت دی جا رہی ہے، شاید کہ غور و فکر سے وہ اپنے کفر سے باز آئے. اور غور و فکر میں پہلی چیز اس کی پیدائش کہ حقیر قطرے سے ہوئی، اسے تکبر زیب ہی نہیں دیتا. ثم السبیل یسرا، پھر اس کے لیے آسان راستہ کیا. آسان راستہ یعنی خیر اور شر کے راستے واضح کر دیے. خیر بھی آسان ہے، انسان چاہے تو شر میں بھی جائے آگے، پک اینڈ چوز تو اس نے خود ہی کرنا ہے. پھر بعض کہتے ہیں کہ اس سے مراد ماں کے پیٹ سے نکلنے کا راستہ، لیکن پہلا مفہوم جو ہے وہ زیادہ قریب ہے. ثم السبیل یسرا ثم اماتہ فاقبرہ، پھر اسے موت دی، پھر قبر میں دفن کیا. یہ بھی انسان کی تکریم کہ موت کے بعد اللہ نے قبر میں دفنانے کا حکم دیا تاکہ ایک انسان کی تکریم اور احترام برقرار رہے. قبر عطا کی، آخری گھر، ورنہ درندے اور پرندے اس کا حال کیا کرتے، کیسی بے عزتی اور بے توقیری ہوتی انسان کی. ثم اذا شاء انشرہ، پھر کیا جب وہ چاہے گا اس کو زندہ کرے گا. کلا لما یقدم امرا، ہرگز نہیں، یعنی معاملہ اس طرح نہیں جس طرح یہ کافر کہتے ہیں. اس نے اب تک اللہ کے حکم کو نہیں مانا. فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، انسان کو چاہیے کہ اپنے کھانے کو دیکھے. اللہ نے اسے کس طرح پیدا کیا، اس کی زندگی کے سبب جو ضرورت ہے اس کی زندگی کی وہ کیسے پوری کی، کیسے اس کو اسباب مہیا کیے. اب آگے وہ تمام اسباب بتائے جائیں گے. اللہ فرماتے ہیں اَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا، ہم نے خوب پانی برسایا. پھر پانی برستا تو ہوتا کیا ہے، ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا، ہم نے پھاڑ کر زمین کو اچھی طرح، فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا، اس میں سے اناج اگائے، وَعِنَبًا وَقَضْبًا، اور انگور اور ترکاری، وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا، اور زیتون اور کھجور، وَحَدَائِقَ غُلْبًا، اور گنجان باغ. ابھی ہم نے پڑھے ہیں نا وہ باغ جو ایک دوسرے میں آپس میں بالکل گنجے ہوئے ہوں. پھر فرمایا وَفَاكِهَةً وَأَبًّا، اور میوہ اور گھاس اور چارہ اگایا. ابا وہ گھاس اور چارہ جو خود ہی اگائے، جسے جانور کھاتے ہیں. متاعا لکم ولانعامکم، دوبارہ بات آ گئی، تمہارے فائدے کے لیے، تمہارے چوپایوں کے لیے. پھر کیا ہوگا، پھر وہی بات فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، اور پھر جب کان بہرے کر دینے والی، صاخہ بھی قیامت کا نام ہے، وہ آ جائے گی. یوم یفر المرء من اخیہ، سخت دکھ دینے والی اور تکلیف دینے والی بات کہ اس دن آدمی اپنے بھائی سے بھاگے گا. وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ، اتنی محبتوں کے رشتے جو ہوں گے وہ بالکل بیگانے اور اجنبی ہو جائیں گے. ماں سے بھاگے گا، اپنے باپ سے بھاگے گا. یعنی قیامت کے دن وہ چیخ ہوگی، انسان اپنے اقربا، اپنے احباب سے بے نیاز، بے پرواہ ہو جائے گا. حدیث میں آتا ہے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب لوگ میدان محشر میں ننگے بدن، ننگے پیر، پیدل اور غیر مختون ہوں گے. حضرت عائشہ نے پوچھا اس طرح تو ہمیں شرم آئے گی، ہم ایک دوسرے کو دیکھیں گے نہیں؟ تو اس پر آپ نے پھر یہ آیتیں تلاوت فرمائی لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، یعنی اس دن انسان یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، یہ تمام رشتے بتا دیے گئے. اپنا بھائی، ماں، باپ، بیوی، بچے، انہی کے لیے ہم بھاگتے ہیں، انہی کے لیے ہم حرام کماتے ہیں، انہی کے لیے ہم حرام کرتے ہیں، انہی کے لیے ہم جھوٹ بولتے ہیں، انہی کے لیے ہم رشتہ داریوں کو کاٹتے ہیں، انہی کے لیے ہم رشتہ داروں سے ناراض ہوتے ہیں اور اللہ کو ناراض کرتے ہیں. قیامت کے دن ہم ان سب کو دیکھ کے بھاگیں گے، ہر ایک کو نفسی نفسی ہوگی، اور پھر اس دن صرف اپنی پڑی ہوگی. ان میں سے ہر ایک کو اس دن ایسی فکر دامن گیر ہوگی جو اس کے لیے کافی ہوگی، اس کے لیے کافی ہوگی. اور بعض یہ بھی آتا ہے کہ انسان جیسے اپنے گھر والوں سے اس لیے بھاگے گا تاکہ وہ اس کی تکلیف اور شدت نہ دیکھیں جس میں وہ مبتلا ہے، اس کی بے عزتی یا کوئی اس کی جو ہیوملیشن ہے وہ نہ دیکھیں، یا کوئی دوسرے سے اپنی اس کی نیکی نہ مانگ لے، اس لیے انسان بھاگے گا. وجوہ یومئذ مسفرہ، اس دن کچھ چہرے بہت روشن ہوں گے. اللہم اجعلنا منہم، اللہ ہم سب کو اس میں شامل کر لے کہ اللہ ہمارے بھی چہرے چمکتے ہوں قیامت کے دن. ضاحکۃ مستبشرہ، جو ہنستے ہوئے حشاش بشاش ہوں گے، یہ اہل ایمان کے چہرے ہوں گے.
اللہ کی طرف رجوع کرنے والے، بار بار توبہ کرنے والے، گناہوں سے بچنے والے، ان کو ان کے نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے، ان کو اپنی آخرت کی کامیابی کا یقین ہو جائے گا، پتہ چل جائے گا کہ ہم بالکل کامیاب ہو گئے، تو چہرے ان کے برائٹ ہوں گے. وجوہ یومئذ علیہا غبرہ اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ ہمیں ان میں سے نہ کرنا. اور بہت سے چہرے اس دن غبار آلود ہوں گے. یہ کون سے چہرے ہوں گے؟ جو غبار آلود ہوں گے. ترحقھا قطرہ، جن پر سیاہی چڑھی ہوگی، یعنی ذلت، عذاب، چہرے غبار آلود، کدورت اور سیاہ ہوں گے، غمگین ہوں گے، جیسے کہ ایک بہت ہی غمزدہ انسان کا حال ہوتا ہے. اولئک هم الکفرۃ الفجرہ، یہی وہ کافر اور بد کردار ہوں گے جنہوں نے دنیا میں نہیں مانا، اپنی اصلاح نہیں کی، اللہ کی کتاب کا مذاق، رسول کا مذاق. اور اسی طرح آج دنیا میں بھی آپ دیکھیے کہ وہ جو مذاق اس دور میں اڑایا جاتا تھا وہ آج تک پریویل کر رہا ہے. ہم انشاءاللہ اس کو مزید آگے ڈسکس کریں گے، اور یہی وجہ تھی 30واں پارہ سلیکٹ کرنے کی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے ایمان کو بڑھائیں، آخرت پر ایمان کو بڑھائیں، ہمیں نظر آنے لگے ہماری غلطیاں، اور ہم ان 10 دنوں میں اس طرح بہترین عمل کر سکیں جو اللہ کو پسند آ جائے، اور جن کے ذریعے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کے گناہوں کو بخش دے اور ہمارے گھروں میں اور ہماری آخرت میں عافیت رکھیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.